یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے۔ جب وہ خطبہ دیا کرتے تو حمد و صلوات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی دعا کرنے لگتے تھے۔ ایک نوجوان مرد زبا بن محسن عنزی کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ تھا۔ ایک روز دوران خطبہ اس نے ان سے کہا، حیرت کی بات ہے کہ آپ صاحب رسول حضرت ابو بکر پر عمر فاروق کو فوقیت دیتے ہیں اور خطبے میں پہلے ابو بکر صدیق کا ذکر نہیں کرتے۔ چند جمعوں تک تو ابو موسیٰ اشعری اس کی باتیں برداشت کرتے رہے، مگر پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی شکایت لکھ کر حضرت عمر فاروق کے پاس بھیج دی کہ زبا بن محسن نامی نوجوان میرے خطبے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ حضرت عمر نے انہیں لکھا کہ زبا کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ زبا امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بصرہ سے مدینہ پہنچ گیا۔ جس وقت وہ مدینہ پہنچا تو آپ اپنے گھر میں تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتلایا۔ آپ نے فرمایا، نہ تم نے مرحبا کہا اور نہ اہلاً، یعنی وہ کلمات نہ کہے جو ملاقات کے موقع پر ملنے والے ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مرحبا یعنی وسعت و کشادگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اہل کے سلسلے میں عرض ہے کہ میں تنہا ہوں، نہ میرے پاس اہل و عیال ہے اور نہ مال و منال۔ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے اتنے دور دراز علاقے سے کیوں بلا بھیجا؟ میرا جرم کیا ہے جس کی یہ سزا دی گئی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے اور ابو موسیٰ کے درمیان وجہ نزاع کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو حمد و صلوات کے بعد آپ کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں، اور میں یہ بات سخت ناپسند کرتا ہوں کہ صاحب رسول خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کو فوقیت دی جائے۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے حد ملول ہوئے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور سسکتے ہوئے فرمایا، زبا تم مجھ سے زیادہ توفیق یاب اور سعادت مآب ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ زبا نے کہا کہ امیر المومنین میں نے آپ کو معاف کیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، خدا کی قسم ابو بکر صدیق کا ایک دن رات عمر اور آل عمر سے بہتر ہے، کیا میں تمہیں اس کی وجہ نہ بتلا دوں؟ عرض کیا، ضرور بتلائیں۔ فرمایا، ان کی رات تو اس لیے افضل ہے کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مظالم سے بچ کر مکہ معظمہ سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے، اور اس شان سے تھے کہ آپ کی حفاظت کے لیے کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے، کبھی دائیں طرف ہو جاتے اور کبھی بائیں طرف۔ ان کا یہ اضطراب دیکھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی ادھر ہو جاتے ہو اور کبھی ادھر۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو آگے آ جاتا ہوں، اور جب یہ سوچتا ہوں کہ دشمن کے آدمی پیچھے نہ آ رہے ہوں تو پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو دائیں طرف آ جاتا ہوں، اور بائیں طرف سے حملے کا خیال آتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہوں، غرض یہ کہ مجھے آپ کے سلسلے میں کسی پہلو سکون نہیں ملتا۔ اس رات کا سفر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجوں کے بل طے فرمایا تاکہ کوئی آواز نہ پھوٹے۔ طویل سفر کے باعث جب آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں تو حضرت ابو بکر کو یہ حالت دیکھی نہ گئی، اور انہوں نے محبوب دو جہاں علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور غار سور تک لے کر چلے، اور وہاں پہنچ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ اس غار میں داخل نہ ہوں تا وقت یہ کہ میں اندر جا کر نہ دیکھ لوں کہ اگر کوئی ایذا دینے والی چیز ہو تو وہ مجھے ایذا دے، آپ اس کے رنج سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے، غار میں کچھ نہ تھا، باہر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر اندر لے گئے۔ غار کی دیوار میں شگاف تھا جس میں سانپ اور بچھو تھے،
حضرت ابو بکر نے اس شگاف پر اپنا پاؤں رکھ کر بند کر دیا، اس خوف سے کہ کہیں کوئی تکلیف دہ چیز نکل کر آپ کو ایذا نہ پہنچائے۔ ادھر ان کیڑوں نے حضرت ابو بکر کے پاؤں میں ڈسنا شروع کر دیا۔ تکلیف کی شدت سے آپ کے آنسو بہنے لگے، لیکن آپ نے اس شگاف سے اپنا پاؤں نہ ہٹایا۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے دل میں سکون ڈال دیا اور باقی رات آپ نے اطمینان سے گزاری۔ تو یہ ان کی رات تھی، اور ان کے دن کا حال یہ ہے کہ جس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو عرب کے بعض قبیلے مرتد ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا۔ میں ان کے پاس گیا تاکہ انہیں اس قصد و ارادے سے روک سکوں۔ میں نے کہا، اے نائب رسول، آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ انہوں نے فرمایا، عمر، مجھے حیرت ہے کہ تم کفر میں اتنے سخت تھے مگر اسلام میں اس قدر کمزور پڑ گئے ہو۔ میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، اگر لوگوں نے مجھے وہ رسی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ بہرحال ہم نے ان قبائل کے خلاف جنگ کی۔ خدا کی قسم، اس سلسلے میں ان کی رائے بالکل درست نکلی اور ان کا یہ اقدام 100% بجا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔